اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، تاریخ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت آدم کے بارے میں ڈیٹیل بتائی، ان کے اولاد کے بارے میں ڈیٹیل بتائی، ان کی شادی، ان کی تخلیق کے بارے میں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت آدم کی عمر کتنی تھی اور ان کی وفات ہوئی تو ان کو دفن کس نے کیا اور ان کا جنازہ کس طرح ادا کیا گیا۔ حضرت آدم 930 سال، مشہور روایت کے مطابق 930 سال ان کی حیات مبارکہ تھی۔ وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا وصی اور جانشین بنایا، وصیتیں کیں، امانتیں سپرد کیں، اور پھر جب وفات ہوتی ہے حضرت آدم کی تو حضرت جبرائیل جنت سے بیلچہ لے کے آتے ہیں، حنوت لے کے آتے ہیں اور کفن لے کے آتے ہیں جنت سے، تاکہ حضرت آدم کی تکفین و تجہیز کی جا سکے۔ پھر جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے جو حضرت جبرائیل کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور حضرت آدم کی نسل اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ ہزاروں تک پہنچ چکی تھی، ان کی اولاد بھی، اور یہ سب مل کر جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور روایت کہتی ہے کہ 30,000 تکبیریں پڑھی گئیں حضرت آدم کے جنازے پر۔ ویسے 5 تکبیریں ہیں ہمارے جنازے کی، لیکن حضرت آدم کے جنازے پر اور اسی طرح مختلف شخصیات کے جنازوں میں تحقیق اور تاریخ کہتی ہے کہ بعض اوقات میں زیادہ تکبیریں پڑھی گئی ہیں، اور حتیٰ کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روایت کے مطابق 70 تکبیریں پڑھی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کو جب انہوں نے دفن کیا اس سے پہلے ان کے جنازے میں۔ تو اس طرح مختلف روایات موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت شیس علیہ السلام نے یہ بشارت بھی دی کہ جلد ایک بڑے نبی اور پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام نوح ہے۔ حضرت نوح کی بھی بشارت دی اور ان کی طولانی عمر کی بھی بشارت دی، اور حضرت شیس کے بعد جو مشہور نبی ہیں وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، اور حضرت ادریس کے بعد جو مشہور نبی ہیں وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کے درمیان کتنی نسل کا فاصلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، حضرت ادریس کے حالات، پھر اس طرح حضرت نوح کے بارے میں، اور اس طرح مشہور انبیاء کا تذکرہ اور ان کی نسل اور ان کے شجرہ نسب کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آگے پھر جو ہے یہ حضرت آدم کو کہاں دفن کیا گیا؟ حضرت آدم کو سرزمین مکہ پر دفن کیا گیا، اور پھر جب طوفان نوح آیا حضرت نوح علیہ السلام تابوت آدم کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور نجف اشرف کی سرزمین پر آ کر حضرت آدم کو دفن کیا، اور مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب حضرت آدم اور حضرت نوح کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔